أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی جمعرات کو ویڈیو اپلوڈ ہوئی اور میں معذرت خواہ ہوں کہ میں اس کے جو کمنٹ سیکشن میں سوالات آئے میں ان کو جواب نہیں تحریر کر سکتی، اور مجھے شاید بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہو، اس دن میری بڑی بہن جو سب سے بڑی ہیں اچانک ان کی ڈیتھ ہوئی، اور جس دن یہ ویڈیو اپلوڈ ہوئی اس دن ان کا تیسرا تھا، تو اس لیے سوئم تھا، تو اس لیے مجھے ابھی تک اتنی فرصت نہیں ملی۔ کچھ اس کے بعد میری والدہ بہت بیمار ہو گئی، ابھی تک ہیں، اور کچھ میری اپنی طبیعت بھی بگڑ چکی ہے۔ یہ اس کی وجہ سے نہیں، کچھ موسمی حالات ہیں، غم تو غم ہے اور پوری زندگی کا ہے، اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے، لیکن اسی طرح لے کر چلنا ہے جیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ تو اس لیے صدمات کی وجہ سے میں ہاتھ میں موبائل لے ہی نہیں پائی، لیتی بھی تو یہ کسی کال ریسیو وغیرہ کرنے کے لیے، تو بہت معذرت خواہ ہوں۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں اس والے جو سیشن ہے یا بیٹھک ہے یا جسے جو بھی کہیں، اس میں ان کے سوالات کے جواب دے دیتی ہوں۔ اس میں میں نے اپنی دوست ہیں ان کا ذکر کیا تھا کہ آباد سے ایک بزرگ ہیں، انہوں نے ان کے مسئلے کے حل کے لیے 3000 مرتبہ درود ابراہیمی اور مختصر درود جو ہے وہ 80,000 دفعہ پڑھنے کو کہا، تو وہ جتنے دن وہ مکمل کریں، لیکن 3000 درود ابراہیمی سلام کے ساتھ انہوں نے روزانہ پڑھنا ہے، اور اس کے بغیر انہوں نے پڑھے بغیر سونا نہیں ہے۔ الحمدللہ ان کے مسائل حل ہونے کی طرف چل رہے ہیں، کیونکہ ان کے مسائل بے حد بڑے تھے، ابھی بھی ہیں، مشکلیں ہیں، اللہ تعالیٰ رستہ آسان کرے گا۔ تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ 3000 پڑھنا تو اور سلام کے ساتھ بہت مشکل ہے، تو یہ کیسے ممکن کیا جا سکتا ہے؟ کسی نے کہا کہ میں صرف 1100 دفعہ پڑھ سکتی ہوں۔ دیکھیں، مصروفیت ہے، مصروفیت اگر میں شاید ذکر کر چکی ہوں کہ وہ کس قدر مصروف ہے، وہ اس قدر مصروف ہے کہ وہ تہجد کی جاگی، رات کو عشاء کے بعد تک وہ 6 مدرسے چلا رہی ہیں پہاڑی علاقوں میں، اور ایک بہت بڑا مدرسہ ہے جس کی وہ خود، جہاں پہ وہ مقیم ہے اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ، چھوٹے چھوٹے 2 بچے، ان کے ایک بیٹے کی عمر 5 سال ہے، جو بڑی بیٹی ہے اس کی عمر 7 سال ہے، تو اور بھی بہت سے مسائل ہیں ان کی زندگی۔ تو جب مسئلے بڑے ہوتے ہیں اور ان کا حل چاہیے ہوتا ہے، جیسے میں اس کی مثال یہ دے دیتی ہوں، پتہ نہیں ہم درود کی طرف آتے ہوئے کیوں اس قدر گھبرا جاتے ہیں کہ تعداد زیادہ ہے، بڑا ہے، ہم نیت کریں گے پوری نہیں کر پائیں گے۔ زندگی کے بہت سے مسائل ہیں، زندگی کے بہت سے کام ایسے ہیں جو اتنے بڑے ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے ضروری آپ کے لیے بن جاتے ہیں کہ آپ خود پڑھتے ہیں، آپ یہ نہیں سوچتے کہ کل کیا ہوگا۔ عام روٹین کی زندگی ہوتی ہے، اللہ سب کو صحت دے۔ جیسے ایک عام متوسط گھرانے کے مڈل جو ہوتا ہے، وہ گھرانہ ہوتا ہے، وہ ان کے گھر میں کوئی، ان کے والد ہیں، ماں ہے، ان کو ایک ایسی بیماری ہو جاتی ہے جس کا خرچہ دن کے لحاظ سے لاکھوں ہوتا ہے، تو جس وقت وہ ڈاکٹر ان کو بتاتا ہے کہ یہ اس قدر خطرناک بیماری میں مبتلا ہے اور اس کے علاج کے اوپر ہو تو جائے گا، لیکن اس کے علاج کے اوپر لاکھوں دن کے خرچ ہوں گے، تو ہم اپنے وہ اولاد جو ہے وہ اپنے خود کو بھی بیچ دیتی ہے اس وقت۔ یہ سب سے خطرناک بات ہوتی ہے کہ وہ اپنا کاروبار بھی ختم کر دیتے ہیں، اپنے معاشی حالات جتنے ہیں اس کو بھی زیرو پہ لے کے جاتے ہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو بھی سرپرست ہے، جو بھی ہمارا پیارا ہے، وہ اس وقت جو جس بیماری میں مبتلا ہے اس کا علاج ہو جائے، اس کا آپریشن ہو جائے، جو بھی، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ میں صرف ایک مثال دے رہی ہوں آپ کو۔ تو اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، اور اگر ہم نے قرض لے لیا یا یہ چیز بیچ دی تو ہم کل کیا کریں گے۔ بس اسی طرح سمجھ لیں آپ کی یہ سچویشن ہے کہ جب آپ کے حالات ایسے ہیں، یہ اب آپ کے حالات پر ہیں، یا تو آپ کے حالات بہت زیادہ سخت نہیں ہیں تو اس لیے آپ نہیں پڑھ پا رہے، اس حد تک نہیں پہنچے جس حد تک اس بہن کے تھے اور ہے، اور وہ پڑھتی بھی ہے
اور ان تمام تر مصروفیات کے ساتھ بھی پڑھتے. یہ بھی نہیں کیا اس نے کہ تمام مدارس کو بند کر دے، تمام کاموں کو بند کر دے، ایک طرف بیٹھ کر وہ درود ابراہیمی کی اور 80,000 کی تعداد پورا کرے. بلکہ اس نے ارادہ کیا، اس کو پتہ ہے کہ مسئلہ بڑا ہے تو حل مشکل ہے، اور تو اس کے لیے پڑھنا بھی پھر مشکل ہی دیا جائے گا. اور اس کی مثال میں آپ کو یہ بار بار بتا چکی ہوں کہ آپ کے اوپر مسئلہ یہ نہیں کہ آپ کے اوپر درود کی رحمتیں نہیں نازل ہو رہی، سلامتیاں نازل نہیں ہو رہی، لیکن آپ کا مسئلہ اس قدر بڑا ہے کہ جتنی تعداد اور جتنی مقدار میں یا جتنی بھی تعداد میں آپ کو پڑھنا ضروری ہے وہ درود السلام، وہ آپ اس کو نہیں مطلب اس لائن کو نہیں ٹچ کر پا رہے، اس لیے آپ کا مسئلہ اتنی جلدی نہیں حل ہو رہا. درود آپ اگر 1000 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 2000 دفعہ پڑھ رہے ہیں، 3000 دفعہ پڑھ رہے ہیں، یہ نہیں کہ وہ برکات نہیں آ رہی، وہ رحمتیں نہیں نازل ہو رہی، وہ سلامتیاں نازل نہیں ہو رہی ہیں، لیکن چونکہ آپ کا مسئلہ زمین پہ بہت بڑا ہے تو اس کے حل کے لیے بڑا کام کرنا پڑے گا، بڑی چیز کے لیے بڑا ہی کام کرنا پڑتا ہے. تو آپ کا مسئلہ بڑا ہے تو آپ نے اس کے حل کے لیے پھر پڑھنا ہے. یہی تعداد انہوں نے بتائی ہوتی ہے، چونکہ فکس اس لیے کر دیتے ہیں یہ بزرگ جو ہوتے ہیں جن کی زندگی کے تجربات ہوتے ہیں کہ دیکھ لینا اگر آپ نہ بتائیں کوئی تعداد ذرا مشکل تعداد تو پھر آپ لوگ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور بے پرواہ ہو جاتے ہیں. جو چیز آسانی کی سے ہو جائے اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ کو ایمان کتنی آسانی سے ملے ہوئے، آپ پیدائشی مسلمان ہیں، آپ کو اس کی قدر نہیں ہے. لیکن جو مسلمان نہیں ہیں تھے اور انہوں نے ایمان کو قبول کیا اور جو ان کو مصیبتیں اور مصائب سہنے پڑ رہے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھیں. تو اسی طرح کسی چیز کی قدر تبھی ہوتی ہے جب اس کو ذرا بھاری کر کے دیا جائے، مشکل کر کے دیا جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ اس کتنی قدر ہوتی ہے. ویسے بھی میں نے اپنی زندگی کے تجربات میں یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی وظائف دینے والا ہے اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے 10,000 مرتبہ اس آیت کو ورد کرنا ہے دن میں، تو یقین جانے سب خوشی سے اس آیت کو 10,000 مرتبہ، 20,000 مرتبہ، ایون 1.25 مرتبہ 3 دن میں مکمل کر لو، 1 ہفتے میں مکمل کر لو، ہو جاتا ہے، کر لیتے ہیں لوگ. لیکن جیسی درود کی بات آتی ہے سب کہتے ہیں بہت مشکل ہے. جب آپ کہتے ہیں مشکل ہے تو پھر مشکل ہو جاتا ہے. آپ بسم اللہ کریں، نیت کریں، ارادہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں، آسانیاں مانگیں. کوئی کام آپ خود نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی مدد، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم یعنی دعا آپ کے ساتھ نہ ہو. تو بجائے اس کے کہ آپ اس کو یہ کہنے میں کہ یہ مشکل ہے اور یہ نہیں ہو سکتا، یہ تعداد کیسی پوری ہوگی، آپ شروع کریں، بسم اللہ کریں، اللہ سے مدد مانگیں 2 نوافل میں حاجت کے. اللہ کو کہیں کہ یا اللہ مجھے میں اس کے لیے یہ پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں، میرے راستے آسان کر اور مجھے یہ پڑھنا میرے لیے ممکن بنا دے، آسان بنا دے. دیکھیں آپ کیوں نہیں ہوگا، اللہ تو مشتاق ہے اس بات کا کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں. اور پھر جب حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ مانگا جاتا ہے یعنی کہ ان کے ذکر کے کر کے تو وہ تو عطا ہوتی ہی ہے. دوسرا کویسچن ہے سلام کے ساتھ پڑھنا ہے، بالکل سلام کے ساتھ پڑھنا ہے. ہر درود ابراہیمی 1 دفعہ پڑھ کے سلام پڑھ لیں، بہترین ہے. اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو چلیں ٹھیک ہے، 10 دفعہ کے بعد 1 دفعہ سلام پڑھ لیں، 20 دفعہ کے بعد 1 دفعہ سلام پڑھ لیں، 50 دفعہ کے بعد 1 دفعہ سلام پڑھ لیں. یہ بہترین یہی ہے کہ سلامتی آپ پہ نازل ہوں گی تبھی کام بنیں گے. اور ایک سوال یہ پوچھا گیا کہ کون سا درود کے ساتھ کون سا سلام ہے، تو سلام جی یہی ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود ابراہیمی پڑھ کر پھر اس کے بعد السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ نے پڑھنا ہے. ایک بہن نے سوال کیا کہ ان کی بھابھی ہیں، ان کے اوپر جادو کرتی ہیں، ان کے کام بند کر دیے گئے ہیں. دیکھیں جادو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس لیے نہیں ہوا کہ ہم یہ کہیں کہ جادو ہوتا ہے اور مطلب ہم پہ ہر کسی پہ جادو ہوتا ہے.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں کوئی ایسا پہلو نہیں چھوڑا گیا کہ جس کے لیے آپ کو کسی اور کے پاس گائیڈ لائن کے لیے جانا پڑے. سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. تو یہ جادو بھی اسی لیے ہوا کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ نے کیا کرنا ہے. تو آپ اگر معذتین یعنی کہ 3 جو آخری صورتیں صبح اور شام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کہ صبح اور شام یہ سنت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ نے کرنی ہے، یہ اپنی زندگی سے نکالنی نہیں ہوتی، کرنی ہوتی. سنت ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے. تو آپ نے جو بسم اللہ سمیت اول آخر درود پڑھ کر تو 3 مرتبہ جو آخری 3 صورتیں ہیں، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ الناس، یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے اور اپنے اوپر اپنا حصار لینا ہوتا ہے. صبح و شام یعنی فجر اور مغرب کے بعد 3 مرتبہ کرنا تھا، اور آیت الکرسی بھی فرض کے بعد مرحوم میں سبھی پڑھتے ہیں. یہ حصار لے لیں آپ اپنا. اور ہر نماز کے بعد جب تکلیف زیادہ ہے یعنی کہ جادو وغیرہ کا زور زیادہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہے، ڈیفینیٹلی آپ نے پتہ کروایا ہوگا یا آپ کو خود ہی محسوس ہوا ہوگا. کام کا بند ہو جانا جادو نہیں ہوتا، کام کا بند ہو جانا آزمائش ہوتی ہے. تو یہ اگر آپ نے پتہ کروایا، اور کس طرح پتہ کروایا، مجھے تو اللہ رحم فرمائے. میں نے تو درود کی کثرت میں ایک کمال یہ بھی دیکھا ہے کہ ان چیزوں سے، نظر بد سے اور ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ بہت حفاظت فرماتے ہیں. نہیں ہوتی یہ نہ جادو نہ کچھ، آسے وغیرہ کا چکر ہو جاتا ہے، اور وہ بھی میرے ساتھ کبھی نہیں ہوا، الحمدللہ رب العالمین. تو بہرحال یہ آپ نے کرنی ہوتی ہے. اور اگر آپ کی شدت ہے مس کی تو پھر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ اور یہ 3 صورتیں 1 مرتبہ والا آخر درود کے ساتھ پڑھیں. استغفار کی کثرت کریں، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا. آپ یہ مت دیکھیں کس نے آپ پر کیا کیا، آپ یہ دیکھیں کہ کچھ آپ کا ایسا عمل تو نہیں ہے جو آپ کی رکاوٹ بن رہا ہے. اور آخری ایک سوال دوسرا بھی ہے کہ ہاں جی، سلام کے ساتھ میں نے کہہ دیا، سلام کو پڑھنا بھی. دوسرا کہہ دیا ہدیہ کریں، اپنے کام کی طرف ہدیہ کر سکتے ہیں آپ. میں اس کی ایک مثال دے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگر زندگی رہی تو میں آپ کو بتا دوں گی ہدیہ کرنا کتنی بڑی طاقت ہے. آپ کے مسائل کیسے حل ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. پھر بھی اگر کوئی کویسچن رہ گئے ہو تو آپ مجھ سے دوبارہ کمنٹ سیکشن میں پوچھ لیجئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو دوبارہ جواب دے دوں گی، کمنٹ سیکشن میں دے دوں گی. اب ٹائم نکالنا پڑتا ہے تو انشاءاللہ کمنٹ سیکشن میں ہی ہو جائے گا. اور باقی درود ابراہیمی ہو کہ کوئی، سبھی درود ہے، محبت سے پڑھا جائے، خلوص سے پڑھا جائے، قبول ہی قبول ہے. وہ تو میں نے آپ کو اس لیے بتایا کہ بہت سے درود ابراہیمی کے محبت کرنے والے ہیں، لیکن ایک ایسا پیغام مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ تک پہنچایا میری مسئلے کے لیے، جس سے مجھے پتہ چلا کہ درود ابراہیمی اصل میں ہے کہ. تو آنے والے انشاءاللہ تعالیٰ دنوں میں اس کے متعلق بھی بات کروں گی. معذرت خواہ، میرا گلا بھی بہت خراب ہے اور بخار اور یہ چیزیں تو چلتی رہتی ہیں. خیر اس کے ساتھ تو آواز شاید کلیئر نہ ہو، لیکن چونکہ آپ کے سوالات آ چکے ہیں اور میں لکھ نہیں پا رہی، تو اس لیے مجھے یہ ویڈیو بنانی پڑی اس آواز کے خراب ہونے کے ساتھ ساتھ بھی. دوسرا، دعاؤں کا بہت سے لوگ کہتے ہیں، یقین جانے بہت سی دعائیں آپ کے لیے، لیکن میں بار بار ایک بات کہتی ہوں، مستجاب الدعوات کا مطلب اللہ کے فیصلے بدلنا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کے لیے آسانیوں کی دعا ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے، جو فیصلہ ہے، وہ آپ کے لیے آسان ہو جائے. یہ ہوتا ہے آپ کا دل بدل جائے. اگر آپ اس فیصلے کے خلاف جا رہے تو آپ کا دل بھی بدل جاتے ہیں. تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، اس کے فیصلوں کے حوالے کر دیں. میں آپ کو قسم کھا کر رب کی کہتی ہوں کہ جو رب کا فیصلہ ہے اس سے خوبصورت نہیں ہے. یہی آپ کی آزمائش ہے کہ آپ نے اس دنیا میں اللہ کے فیصلوں، اللہ کے احکام کے مطابق کام کرنا ہے اور چلنا ہے اور ماننا ہے اور خوشی سے ماننا ہے. کرنا تو ہے، ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ اللہ آپ کے فیصلے، آپ کے لیے اپنے فیصلے بدل لے. وہ اگر اپنے فیصلے بدلتا تو کرتا ہی کیوں؟ بہت مضبوط رب ہے، تب سے ہی مضبوط ہے بلکہ. تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتے ہیں، زندگی پرسکون ہو جائے گی. ان چیزوں میں نہ پڑیں، یہ تو بہت ہی عارضی جگہ ہے ہماری. ہم نے جانا ہے، ہم نے یہاں سے جانا ہے.
اس کے متعلق بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت پیغام مبارک دیے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں بیان کروں گی۔ آپ سب کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آسانی عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ اللہ سے راضی ہوں، اور اللہ سے راضی ہونا اس کے فیصلوں کو ماننا ہے، جو فیصلہ اس نے ہمارے لیے کیا ہے اس کو ماننا ہی اس سے راضی ہونا ہے۔ اللہ آپ کو ہمیشہ راضی رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔